بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن، بلکہ اس کو کہنا چاہیے ورکر کنونشن نہیں، سوشل میڈیا ورکرز کنونشن، یہ ایک نئی فورس ہے اور امرج ہوئی ہے کوئی 7-8 سال میں پاکستان کے اندر، اور اس میں بڑا میچ پڑا ہوا ہے، اور وہ میچ ہے سب سے پہلے اس طرف دھیان دیا تھا پی ٹی آئی نے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آج جو کچھ ہے وہ دو اس کے جو کہہ لیں کہ ابلاغ کے جو دو ذرائع تھے، ایک الیکٹرانک میڈیا اور دوسرا ڈیجیٹل میڈیا یا جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، یہ اس کی آج جو کچھ وہ ہے وہ اس کی وجہ، اس کے پیچھے یہ دو میڈیا تھے۔ عمران خان صاحب آ کے وہ تب تو وہ بیٹھ جاتے تھے، پینل بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، تو وہ بیٹھ کے بینڈ بجایا کرتے تھے آ کے حکومتوں کا اور سسٹم کا، اور پھر وہاں سے کہانی شروع ہوئی۔ پھر سوشل میڈیا کی اہمیت کو انہوں نے جانا، سوشل میڈیا کو ایکٹیو کیا، پھر یہ دیکھ دکھا کے نون لیگ بھی اس میں کود پڑی، اور پیپلز پارٹی اس کھیل میں بہت پیچھے ہے، اور پاکستان میں کچھ اور بھی سوشل میڈیا سیلز کام کرتے ہیں، اور وہ بیسیکلی آپ کہیں کہ 3 سوشل میڈیا ونگ ہیں جن کی لڑائی میں جو ہم جیسے صحافی ہیں وہ ان کو وہ ادھر سے ادھر کی پڑ رہی ہوتی ہے، ادھر سے ادھر کی پڑ رہی ہوتی ہے، اور پھر بڑے میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس میں پھر گمکس بھی بڑے ہوتے ہیں کہ کس طرح کر کے آپ نے اپنے میڈیا سیل کے ذریعے کسی کو پروموٹ کرنا ہے، کس کو گرانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے، اس سائنس میں جائے بغیر آج خطاب کرتے ہوئے اس کی افادیت پہ میاں نواز شریف نے زور دیا اور کہا کہ اب وقت بدل چکا ہے، اب جو ہے یہ کوئی سمجھتا ہے کہ انفارمیشن رک جائے گی، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں گے۔ ان کا اشارہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اس کی طرف تھا، اور اسی کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے۔ پھر نیشنل میڈیا کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا، ان کا کہنا تھا کہ یار کہ آپ تو اپنا وہ ذکر کر رہے تھے کہ میری تو تقریر بھی نہیں آپ چلاتے، تو یہ اس طرح جو غلامی کی زندگی کتنے دن آپ گزاریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ ہر دور ایک جبر کا دور ہوتا ہے، اور میڈیا جو وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ پریس کی شکل میں ہو، وہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی شکل میں ہو، سوشل میڈیا بظاہر دیکھنے میں آزاد لگ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بڑے پریشرز ہیں جو اس میڈیم میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر بھی مطیع اللہ جان، مطلب نام کیا لینے یا کیا بات کو گھما کے کرنا، مطیع اللہ جان ایک آئیڈیل، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اور مطیع اللہ جان تو وہ پرومیننٹ ہو گیا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے پریشرز فیس کرتے ہیں۔ تو آج وہ اور خیر میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے یا لوگوں کی یادداشت کے لیے کہ نواز شریف صاحب بھی ان لوگوں میں شامل رہے ہیں جن کو میڈیا یا پریس پسند نہیں ہوتا تھا، جنگ کے انہوں نے بہت برے حالات کیے ہوئے تھے۔ بہرحال انہوں نے وقت سے سیکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں اور میں نے وقت سے سیکھا ہے، اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں اب اس پہ ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ اس پہ اعتبار کریں، ورنہ ہر بندہ اپنا ایک ماضی رکھتا ہے، اور ماضی جو ہے وہ یاد ماضی بعض اوقات عذابناک ہو جاتا ہے، خوفناک ہوتا ہے۔ تو اب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ یار کہ اب وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اب وہ نارمز ویلیوز کی بات کرتے ہیں، تو چلیں یقین کر لینا چاہیے۔ تو آج جب انہوں نے یہ والا طعنہ دیا پاکستان کے جو میڈیا ہے اس کو، تو پھر اس کا اثر تھوڑا سا دیکھنے میں آیا ہے کہ 2 اس وقت چینل ہیں، انہوں نے خبر تو خیر وہ نہیں لائیو نشر کر سکے، لیکن انہوں نے میاں نواز شریف کی تقریر جو ہے اس کا متن یا تقریر والی خبر وہ ضرور جاری کی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا جرم کیا ہے کہ میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ یار کہ جو پاکستان کا دستور ہے وہ نافذ کیا جائے، اور جس کا جو رول ہے وہ کیا جائے، جو بندہ اپنا کام چھوڑ کے دوسرا کام کرتا ہے میں ان کے نام لیتا ہوں۔ تھوڑی سی سخت انداز میں انہوں نے باتیں کی، اور باتیں بڑی دلچسپ تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے سوال پوچھا کیا یہ بغاوت ہے؟ اگر میں کسی کا جنرل عاصم سلیم باجوہ کا صرف انہوں نے نام لیا اس بار، باقی وہ جو نام لیتے ہیں وہ ان نام نہیں لیے انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی جو الزامات انہوں نے اب دہرائے، نام نہیں لیا انہوں نے عاصم سلیم باجوہ کا لیا۔ اگر کوئی ان سے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے
امریکہ کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک بزنس امپائر کھڑی کر لی ہے، تو اس کا حساب دو. تو کیا وہ بغاوت ہے؟ کیا وہ دستور پاکستان کے خلاف بغاوت ہے؟ ملک کے خلاف بغاوت ہے؟ اگر یہ بغاوت ہے پھر تو ہم یہ کریں گے. تو یہ والا معاملہ رہا. پوائنٹ اس میں یہ ہے، کہنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ تسی بھی نہیں گھبرانا. اچھا جی، نہیں گھبرانا، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے آج نام تو کوئی نہیں لیا سوائے عاصم سلیق باجوہ کے، اور میاں صاحب کی جو پارٹی ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر پریڈ کر رہی ہے، مسلم لیگ نون، ان کو انہوں نے جو اپنے جو ضلعی سطح کے اوپر جو اجلاس وہ کر رہی ہے، میٹنگز کر رہی ہے، ہدایات دے رہی ہے لوگوں کو بلا بلا کے اپنی تنظیم کی سطح کے اوپر، تو وہ کہہ رہے ہیں، میں ایک میٹنگ کا آپ کو احوال بتا رہا ہوں کہ جو اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کا نام ہے احسن اقبال. احسن اقبال صاحب نے اپنے پارٹی کے ورکروں کو کہا، بلکہ پارٹی کی ورکر نہیں کہنا چاہیے، جو عہدیدار ہیں، ضلعی سطح کے عہدیدار، ان کو کہا کہ یار کہ دیکھیں نواز شریف کا ایک قد کاٹ ہے اور وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ نام لے رہے ہیں تو وہ یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں. آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے اپنی مقامی سطح پہ جو پبلک میٹنگز ہوتی ہیں اور جن کو خصوصاً آپ کا جو مقامی میڈیا ہے وہ کور کرنے آتا ہے، ان میں بیٹھ کے یعنی اوپنلی واش کاف الفاظ میں آپ نے یہ کسی کے نام نہیں لینے. نام اس لیے نہیں لینے کہ جب آپ نام لیں گے تو جو ریاست ہے وہ آپ کے خلاف مقدمے کرے گی، آپ پکڑے جائیں گے، اور ہم نے ایک بڑی لمبی ریس کھیلنی ہے اور ہم نے جو کہہ لیں کہ سیاسی جد و جہد کرنی ہے. اگر آپ لوگ پکڑے جائیں گے تو پھر پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے موبلائز نہیں ہو سکے گی، ورکر کو نہیں آپ نکال سکیں گے. تو آپ نے بچنا ہے، یہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے. اب یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کب تک غلامی میں رہنا ہے، بلکہ مریم نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ کب تک ہاتھ جوڑ کے آپ نے ٹائم گزارنا ہے. انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے میڈیا کو میڈیا سے لڑا دیا ہے، اینکروں کو اینکروں سے لڑا دیا ہے، اس طرح کی وہ بات کر رہی تھی. اور پھر کہہ رہی تھی کہ آج کل جو پھر ان کے سامنے ٹکر لیتا ہے اس کو پھر یہ نیب کے حوالات میں بند کر دیتے ہیں. جیو کے مالک جو ہیں میر شکیل کا انہوں نے نام لیا، وہ کہتے ہیں کہ اب ان کی ضمانت ہوگی، وہ باہر آ گئے ہیں، اور آج کل جیو ہمارے خلاف بہت ہوا ہوا ہے. تو ہمیں اندازہ ہے، کیونکہ میڈیا تو کسی ایک ریٹائرڈ افسر کا نام بھی نہیں دے سکتا. تو یہ مجبوریاں ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے. اور پھر وہ جو توقع وہ اپنی پارٹی سے نہیں کرتے وہ میڈیا سے کس طرح کر سکتے ہیں. ایک بات یہ میرا چھوٹا سا گلہ بنتا تھا. اور وہ لوگ جو بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی کھلی ڈلی باتیں کرتے ہیں اور آپ کہہ لیں کہ بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ یقیناً کسی کے پہ رول پہ نہیں ہے. میں طلعت حسین کی بات کر رہا ہوں، میں ماروی سرمد کی بات کر رہا ہوں، میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، منصور علی خان ہیں اور بڑے بیلنس صحافی ہیں، وہ خصوصاً وہ صحافی جن کو ملک دشمن قرار دیا ہے پی ٹی آئی نے. تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے کی بجائے جو ہم بہتر سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے وہ کام کرنا چاہیے، اور وہ کام جو ہے وہ اپنے تئیں اپنی بساط اور اپنی اوقات کے مطابق کرنا چاہیے. تو نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز کا جو گلہ بنتا تھا نیشنل میڈیا کے اوپر، میرا خیال ہے نیشنل میڈیا جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا وہ اس سے زیادہ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا. ہر میڈیا ہاؤس کے اپنے انٹرسٹ ہیں. جس نے بوجھ اٹھایا وہ جیل میں گیا، 8-9 مہینے جیل چریا، باہر آ کے وہ اگر نواز شریف کے خلاف ہے یا نون لیگ کے خلاف خبر دے رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بات سمجھیں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ پھر اب آپ کھل کے بولنا شروع کر دیں جو نون لیگ کے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اسٹرگل لمبی ہے، اور اس اسٹرگل میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات تھوپنے کی بجائے درمیان والا راستہ لینا چاہیے. اور سوشل میڈیا جس پہ نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ گھبرائیں نہ، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور حکومت اس وقت سوشل میڈیا پہ بین لگانے کی کوشش کر رہی ہے یا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ یہ قدغن نہ لگے، گورنمنٹ نہ لگا سکے، تو پھر انہیں جو اپنا 13 دسمبر کا جلسہ ہے اس کی اسٹریٹجی بدلنی ہوگی، اور اپنی جو پالیٹکس ہے اس کی اسٹریٹجی پہ بھی غور کرنا ہوگا. وہ غور کیا ہے کہ پھر زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ، زیادہ جس کو قوت کے ساتھ اور زیادہ بلنٹ ہو کے آنے کی ضرورت ہے.
ادروائز اسی طرح پھر نکاح کھیلتے رہیں گے تو پھر بات تو پھر کوئی نہیں بننی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.